اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ کامل دین پر کیا ہے۔ سمجھتے تھے جس طرح حالات آئیں گے بے دینی کی وجہ سے، ایسے حالات بھی آئیں گے ناقص دین کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کا جو حکم ہے اس کا مطلب شاید یہ ہوگا کہ نماز نہ چھوڑو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، بیت اللہ کا حج کرو، شہادتین کی گواہی دو۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جو حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس کا شاید مطلب یہ ہوگا کہ فرائض پورے رہو۔ یہ بہت بنیادی اور اہم بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا عقیدے سے لے کر، عبادات سے لے کر، معاملات سے لے کر، پورے معاشرے کو لے کر، یہاں تک کہ مسلمان کی شکل، اس کا لباس، یہ اگر سنت کے خلاف ہے تو یہ اسلام میں پورا داخل نہیں۔ آپ سوچیے گا اس کا عقیدہ، اس کے فرائض، اس کے معاملات، اس کی شادیاں، اس کا سر سے لے کر پیر تک حلیہ، اگر یہ پورا کا پورا نظام سنت کے مطابق نہیں ہے تو یہ اسلام میں پورا داخل نہیں ہے۔ کیونکہ یہ آیت نازل ہو گئی ادخلوا فی السلم کافہ، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ نعوذ باللہ کسی نے یہ کہا ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو حکم نازل ہوا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کسی نے کہا نماز پڑھیں گے روزہ نہیں رکھیں گے تو کہا گیا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ زکوٰۃ تو دیں گے، روزہ تو رکھیں گے، حج نہیں کریں گے۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایمان لائے نماز نہ پڑھے اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ جو ایمان لائے نماز پڑھے روزہ نہ رکھے اس کا ایمان نماز قبول نہیں ہے۔ جو ایمان لائے نماز پڑھے روزہ رکھے مگر زکوٰۃ نہ دے اس کا ایمان نماز روزہ قبول نہیں ہے۔ جو ایمان لائے نماز پڑھے روزہ رکھے زکوٰۃ دے حج نہ کرے اس کا ایمان نماز روزہ زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کامل دین قبول کرتے ہیں۔ آپ میں کتنے بیوپاری ہیں، آپ میں کتنے تاجر ہیں، اگر آپ کا مال ناقص ہے تو آپ کا مال ریجیکٹ ہو جاتا ہے، آپ کا مال واپس ہو جاتا ہے۔ مخلوق آپ کا ناقص مال لینے میں تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ناقص اسلام پر کس راضی ہو جائے؟ آپ اعتراف کرتے ہیں کہ بالکل آپ کو واپس کرنے کا حق ہے کیونکہ میں نے چیز آپ کو غلط دی۔ میں بہت آپ سے بنیادی بات عرض کروں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس عمل کا مطلب کیا تھا؟ یہ حکم کب نازل ہوا؟ یہ بات یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حکم کب نازل ہوا۔ یہود جب اسلام لے آئے اور پکے سچے مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر پورا دین اختیار کر لیا، کمال ظاہر بات ہے کہ جو آج ہوتا آپ کے زمانے میں ایمان لائے اور آپ کے ساتھ رہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا ایمان، اس کا دین کتنا کامل ہوگا۔ میں بہت اہم بات عرض کرتا ہوں۔ ان یہود نے اسلام قبول کرنے کے بعد اور پکے سچے صحابی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں،
قرآن ہی پڑھتے ہیں، قرآن ہی ہمارا امام ہے، قرآن ہی ہمارا قانون ہے، اور ہم قرآن کی ہی تابع ہیں۔ کیا کبھی کبھی توریت پڑھ لیا؟ آسمانی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا میرا آپ کے لیے فرض ہے۔ سوچئے، غور کیجیے۔ توریت پڑھنے کی اجازت مانگی ان مسلمانوں نے جو پہلے یہودی تھے، پھر مسلمان ہوئے کہ ہم کبھی کبھی توریت پڑھ لیا کریں۔ ادھر ان کا یہ سوال ہوا، ادھر آسمان سے یہ حکم آیا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہارا توریت پڑھنے کا مطالبہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ تم نے بھی قرآن کو پوری طرح قبول نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے، اللہ اکبر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر عمر کا علم ایک پڑھنے میں رکھا جائے اور سارے اہل زمین کا علم ایک پڑھنے میں رکھا جائے، عمر کا علم بھاری ہو۔ خیال آیا کہ توریت پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب غصہ آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر تشریف فرما ہوئے، اور عمر پر سارا غصہ تھا آپ کا کہ عمر نے توریت کیوں پڑھی۔ آپ نے فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں، ان کے لیے کوئی راستہ نجات کا نہیں ہے سوائے میرے طریقے کے، سوائے میرے اتباع، اور اگر تم ان کے طریقے پر عمل کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں عمر بھیجو، قرآن لے کر آیا ہوں، کیا یہ تمہاری نجات کے لیے اور یہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی نہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ آسمانی کتاب توریت، اس کے پڑھنے کی اجازت، قرآن کرنے اسلام کو پورے پورے داخل ہو جائے۔ یہ ایک ٹانگ، ایک پیر اس کشتی میں، ایک پیر اس کشتی میں، یہ نہیں چلے۔ آپ بتائیے، آپ غور کیجیے، میں بہت بنیادی بات کہہ رہا ہوں، یہ تو توریت کی پڑھنے کی بات ہے۔ جن لوگوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہاں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ اسلام ہے، باقی آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے سنت عمل کرنے کو تو کیجئے، اور اگر نہیں ہے موقع تو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ یہ کوئی فرض تو ہے نہیں، یہ تو سنت ہے۔ جبکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کامیابی پورے دن پر ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں عبادت ہیں، 10 چیزیں عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، تجارت، پڑوسیوں کے حقوق کا ادا کرنا، ہر کام میں سنتوں کا اہتمام۔ یہ 10 چیزیں مل کر عبادت ہوتی ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز کم ہو رہی ہے، یعنی کسی ایک لائن میں لاکھ حکم توڑا جا رہا ہے، تو اس کا دین اس طرح ناقص ہوگا، اس طرح نماز پڑھنے والا ایک رکوع ایک سجدہ چھوڑ دے یا ایک رکعت چھوڑ دے تو اس کی نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ اس ناقص نماز سے جس طرح مسلمان ہونے والا نہیں ہے، اس ناقص دین سے بھی مسلمان کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو عزتوں کا اور غلبے کا اور کامیابی کا جو وعدہ ہے، وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ ہمارا وعدہ کامل دین پر۔ سوچیے، مثال اس کی، بلکہ مسلمان ہی سوچتا ہے کہ یہ تو ضرورت ہے، اس کو اس طرح جاؤ پورا کر لو۔ ایک صاحب نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا کھانے، ایک صاحب نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا کھانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کوئی حرام نہیں ہے، بے شک سنت ہے۔ لیکن اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے مسلمانوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، اس پر عمل کرنا کوئی زیادہ لازم نہیں ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے کسی حکم کا درجہ، ایک ہے کسی حکم کا، کسی عمل کا حکم، درجہ اور حکم بہت بڑا فرق ہے۔ اگر آپ کو حکم دے دیا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں اور آپ یہ ہلکا سمجھ کر کہہ دیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے،
تو آپ تھوڑا اسے اندازہ کر لیجئے کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ نے اس سے ہمیشہ کے لیے اپنی ذات کو سجدہ کرنے کی توفیق بھی اللہ نے اسے چھین لی ہے کہ جاؤ، اگر تمہارا حقوق نہیں کرتے تو نکل جاؤ ایسے۔ اس نے تکبر کے سے انکار کیا۔ ادھر اس شخص نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے بھی یہی ہے ما منعہ الا الکبر، کہ اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔ آپ نے دعا دی، فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ میں آپ سب سے بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ ہماری سب کی عادت بن چکی ہے کہ نماز کے انکار کو تو بہرحال ڈر لگتا ہے، اور سنت کا انکار اس میں کیا بات ہے، کوئی فرض تو ہے نہیں۔ آپ غور کیجیے نا، ایک آدمی نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لینے سے انکار نہیں کیا کہ نہیں جی میں تو بائیں سے کھاؤں گا، یہ نہیں کہا اس نے کہا کہ میرا دائیں ہاتھ معذور ہوں، دائیں ہاتھ سے میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں۔ اور یہ اس نے عذر اس لیے پیش کیا ہے تاکہ ٹوکنے والے کو اور متوجہ کرنے والے کو خاموش کر سکے۔ یہ عام عادت ہے لوگوں کی کہ جب انہیں کسی سنت کی طرف یا کسی عمل خیر کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں۔ اس نے عذر پیش کیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا ہے، حالانکہ اس کا یہ عذر جھوٹا عذر تھا، اس کا دائیں ہاتھ بالکل درست تھا، لیکن آپ نے دعا دی اور فرمایا اللہ کے طرح ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ اس دن کے اس وقت کے بعد سے اس کا ہاتھ اس کو کی طرف اٹھا نہیں، اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر ابلیس کی کمر شل ہو گئی اللہ کو سجدہ کرنے سے، اس کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا سارے کاموں سے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا پہلی بنیادی بات کہ پورا دین زندگی میں پورا دین زندگی میں اس لیے کہ اتباع سنت کے بغیر مسلمان کا اسلام کامل نہیں ہوتا۔ اتباع سنت کے بغیر مسلمان کا اسلام کامل نہیں ہوتا۔ وہ تو دوسری قوموں میں بھی عبادات کے کچھ آثار پائے جاتے ہیں، غیر مسلم روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں حج ہوا کرتا تھا، زمانہ جاہلیت میں حج ہوا کرتا تھا، بڑے اہتمام سے ہوتا تھا، لیکن اسلام کا تعارف، اسلام کا حسن وہ صرف اور صرف اتباع سنت میں ہے، اور لوگ معمولی سمجھ کر انکار کر دیتے۔ بغداد کی سب سے بڑی عدالت کے جج قاضی یوسف، وزیر بغداد کا وزیر سے تعلق، قاضی صاحب کو بہت محبت، بہت دوستی آپس میں، دعوت کی وزیر کی، وہ آیا کھانے کے لیے، اس نے پوچھ لیا قاضی صاحب سے کھانے میں کیا ہے؟ قاضی صاحب نے حدیث پڑھی اور یہ کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدباء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، میں نے آپ کے لیے کھانے میں لوکی تیار کروائی ہے۔ اس جو ہے وزیر نے یہ کہہ دیا کہ مجھے لوکی پسند نہیں، بس اتنا اس کا کہنا تھا، مجھے لوکی پسند نہیں۔ تو میں کوئی ہے کیا بات ہے کہ آدمی واجب القتل ہے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ خود تلوار نکال کے قتل اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا ہے جو یہ کہتا ہے مجھے لوکی پسند نہیں۔ سوچیے، لوکی جس کا کھانا واجب نہیں ہے، داڑھی جس کا رکھنا واجب ہے، ایک سنت عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے پسند نہیں، فرمایا تلوار نکالی اس کے قتل کے لیے۔ لوگ آئے کیا بات ہے کہ اس نے یہ کہا مجھے لوگ پسند نہیں ہے، یہ آدمی مرتد ہو گیا، اس کو قتل کر دیا۔ پورے بغداد میں قرآن نہیں کیا ہے، کیا بات ہے؟ میری بات یہ ہے کہ اس نے سنت کا
کو ہلکا سمجھ کر اور سنت سے بے رغبتی ظاہر کی ہے. سنت سے بے رغبتی ظاہر آتے باز لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی یہ سنتا تھا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں لوگ کی پسند نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تو اس کو قبول کر دو. اللہ کے نبی کی سنت سے محبت نہیں سے قبول کر. اس پر آ کر جان بچی وزیر کی کہ یہ دوبارہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے، اپنے اسلام کی تجدید کر لے، جان بچ جائے گی، ورنہ جان بچ نہیں. ایک زمانہ بہت میں آج کر رہا ہوں زندگی میں پورا دین رہا، زندگی میں پورا دین. مولانا صاحب فرماتے تھے میرے کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے، میرے کام کا مقصد احیاء سنت، اس لیے کہ ہر قوم کا تعارف اس قوم کے حلیے سے ہے. یہ فوج کا آدمی ہے، یہ پولیس کا آدمی ہے، یہ فلاں شعبے کا آدمی ہے، اس کا تعارف اس کی لباس سے ہے. ہر پھل کب کی پہچان اس کی چھلکے سے ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے اسلام کو سنت کے ذریعے ظاہر کرو، اپنے اسلام کو سنت کے ذریعے ظاہر کرو اور کہو کہ ہاں میں مسلمان ہوں. میں مسلمان ہوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان قوم میں سے ہوں، بلکہ میرا سر میرا خودیہ بتا گا کہ میں مسلمان ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب آنے کی نشانی یہ ہے، قیامت کے قریب آنے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی جو سلام کرے گا وہ جان پہچان والوں کو سلام کرے گا. پہلے پوچھے گا آپ کون ہے تو سلام کرے گا. اس کا مطلب سب نے یہ لکھ دیا شدہ نے کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے چچا کو، تایا کو، بھائی کو، بھتیجے کو، رشتہ داروں کو سلام کرے گا اور جن کو پہچانتے نہیں اس کو ان کو سلامی نہیں کرے گا. التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ، یہ حدیث ہے کہ سلام کرنا جان پہچان والوں کو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم اور بلیغ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان سر سے لے کر پیر تک سنتوں سے اتنا ننگا ہو جائے گا اور غیر مسلموں کا لباس ان کی شکل ایسی بنا لے گا کہ اس کو سلام کرنے کے لیے پہچاننا پڑے گا. پہلے نام پوچھ کر کہ بھائی آپ کا کیا نام ہے، جب وہ کہے گا میں نے عبد الرحمن علیہ السلام کیا جائے گا، ورنہ اس سے پہلے سلام کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. جو کافر کو سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس کے سلام کا جواب دینا بھی جائز ہے. میرے اس ساری نقل و حرکت کا، اس ساری محنت کا اصل مقصد یہی ہے، اپنے آپ کو اس کے ذریعے اپنے آپ کو بدلنا. تبدیلی مقصود ہے کہ مسلمان بن کر رہے. اور یہ ماحول کا یا سنت کے خلاف کسی قانون کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتا، خدا کی قسم وجہ صرف یہ ہے کہ یہ اپنے طریقے کا داعی نہیں. اگر طریقے کا داعی ہوتا تو پھر یہ اپنے طریقے سے ماحول سے متاثر ہوتا، نہ یہ کسی قانون کی وجہ سے کام اپنی نبی کی سنت یا اپنے نبی کا حکم چھوڑنے والا نہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان نے دعوت چھوڑ کر اپنے آپ کو باطل کا مدعو بنا لیا ہے. اس لیے کہ اس میں دو رائے نہیں ہے، یا مسلمان داعی بن کر رہے یا مدعو بن کر رہے. فرمایا کہ حق کی دعوت پر آ جاؤ تو تمہارے دین میں استقامت، تمہارے دین میں قوت اور ساری باطل طاقتیں اور قومیں وہ تمہارے سامنے تمہارے دین پر جھک جائیں گی. کیونکہ قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں. میں تو آیت پڑھی تھی قرآن کی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ پختہ مذہب، اس سے زیادہ شدید ہو کس کر سکتا ہے. جملہ استفہام انکاری ہے کہ جو اپنے دین کی دعوت دیتے ہوئے عمل، اور اس میں بھی عمل پر دعوت کو مقدم کیا ہے. دعوت کو عمل پر مقدم کیا ہے، اس نے مقدم کیا ہے کہ عمل پر استقامت دعوت کے بغیر نہیں. اور اس نے مقدم کیا ہے دعوت کو کہ جو آدمی بالکل کبھی کوئی عمل نہیں کرتا اس کے ذمے کی دعوت دینا اسی طرح فرض عین ہے
جس طرح عمل کرنے والے کے ذمہ فرض ہے۔ یہ بھی ایک بے وقوفی کی سوچ ہے کہ بھئی آپ عمل تو کرتے نہیں، دعوت دیتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط خیال ہے۔ دعوت دینے کے لیے نہ عمل شرط ہے نہ علم شرط ہے۔ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ ایک آدمی کو نماز کی دعوت دیں، جن علم یا طریقہ بتائیں گے نماز کا، مگر دعوت دینا ہر فرد کے ذمہ فرض عین ہے، اور اللہ کی قسم اس لیے فرض عین ہے ہر فرد کے ذمہ دعوت دینا کیونکہ ایمان لانا فرض عین ہے۔ سنیے